تقریباً ہر آدمی جانتا ہے جس نے قرآن کو سرسری بھی پڑھا ہو تو وہ اس بات سے اچھی طرح مانوس ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کی شرط تقوی ہے، ہدایت پر سچائی کے ساتھ رہنے کا ثبوت تقوی ہے، اور ہدایت کے راستے پر آگے بڑھتے رہنے کی سب سے بڑی قوت یا سب سے بڑا زاد سفر تقوی ہے۔ اور قرآن میں تقوی کا اگر ذکر ہم ویسے ہی مطلب سرسری سا بھی دیکھیں تو یوں اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی سب سے پہلی شرط ہے، یعنی بندہ متقی ہوگا تو پھر اسے بندگی کے دیگر کمالات حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ متقی نہیں ہے، تقوی سے محروم ہے، تو اس کے اعمال، اس کے احوال، اس کے تصورات وغیرہ وہ قابل اعتبار نہیں رہتے، یا یہ کہ اخلاص کے حامل نہیں ہوتے۔ تو تقوی ایک ایسی شرط ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ جیسے انسان کو تقوی کی فطرت دے کر پیدا کیا گیا ہے، یعنی یہ ایک ایسا ذوق ہے، ایک ایسا بنیادی ترین شعور ہے، اور یہ ہماری فطرت کی وہ مرکزی حالت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر دعوت کو قبول کرتی ہے، اور اللہ کی طرف لپکنے کے لیے درکار ہر قوت کو بیدار رکھتی ہے، اور اللہ کی نظر میں ہونے کے احساس کو بلکہ یقین کو ہر صورتحال میں زندہ رکھتی ہے اور فیصلہ کن رکھتی ہے۔ مطلب جس آدمی کو یہ پرسیپشن مل جائے، جسے یہ مزاج عطا ہو جائے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں ہونے کا یقین رکھتا ہے، اور اس کا ہر عمل، اس کی تمام باطنی اور ظاہری سرگرمیاں وہ اس یقین کے ساتھ ہوتی ہیں۔ مطلب وہ کچھ بھی کرتے، کچھ بھی سوچتے وقت اس یقین کے تسلط کو اپنے اوپر سے ہٹنے نہیں دیتا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی بنیادی بات ہے، اور یہ بات ہمیں جیسے یہ سجھا دیتی ہے، سمجھا دیتی ہے کہ تقوی فطرت ہدایت پر پیدا ہونے والے بندوں کا سب سے مجموعی ملکہ ہے، سب سے بنیادی صلاحیت اور پوٹینشیل ہے، اور سب چیزیں یعنی اللہ سے تعلق میں خرابی اور خوبی، کمی اور مطلب پورے پن کی ہر چیز وہ اسی پر پرکھی جائے گی۔ جو وصف، جو دعویٰ اس کسوٹی پر پورا نہیں اترے گا، وہ چاہے کسی عالم کے علم کا دعویٰ ہو، کسی مجاہد کی بہادری کا دعویٰ ہو، غرض شریعت و دین کو مطلوب کسی بھی کمال کے بارے میں بظاہر درست دعویٰ بھی اس وقت تک بے اعتبار ہے جب تک وہ تقوی کی کسوٹی پر کھرا ثابت نہیں ہوتا۔ تو تقوی گویا پہلا اگر ہم دیکھیں پہلی ترتیب میں مطلب اس کے جو نتائج یا مظاہر ہیں ان کو اگر نمبر 1 نمبر 2 کر کے ہم دیکھنا شروع کریں تو اس میں پہلی چیز جو تقوی کے ساتھ جیسے جڑواں ہے وہ ہے اخلاص،
کہ متقی آدمی لازماً مخلص ہوتا ہے، یعنی تقویٰ کیونکہ نفس کو خالص کرنے کی واحد قوت ہے، تو یہ قوت جب نفس پر اپلائی ہوتی ہے تو نفس کی امارگی کو کھرچ کر جو چیز پیدا ہو جاتی ہے اسی کا نام اخلاص ہے۔ تو گویا تقویٰ پیدا ہوتے ہی اخلاص پیدا کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، غرض یہ کہ مختصر یہ کہ ہر وصف عبودیت تقویٰ سے مشروط ہے۔ تقویٰ فطرت بندگی ہے، تقویٰ حقیقت بندگی کی ریئلائزیشن اور اس کا عمل سے اظہار ہے۔ تو اس میں مطلب اب ہم لوگوں کی ایک نالائقی ہے یا ہماری زبان کا بھی قصور ہے کہ ہمارے یہاں متقی کے لفظ کو جیسے بہت ہی بڑھا دیا گیا اور ڈراؤنا بنا دیا گیا، اور ایسا جیسے یہ لفظ ہماری زبان میں تقویٰ یا متقی کا لفظ یہ تاثر پیدا کرتا ہے کہ بھئی یہ تو ولی اللہ ہوتے ہیں، یہ تو چند لوگ ہی ہو سکتے ہیں جو متقی ہوں، اس میں تو بہت ریاضتیں درکار ہیں، اور جس کو یہ تقویٰ مجاہدات اور ریاضتوں کے بعد مل جائے وہ ظاہر ولی اللہ ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ تو یہ سب ہو نہیں سکتے، تو ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں، بس یہ کر لو وہ نہ کرو، بس یہیں تک رہیں تو ہمارے لیے بہتر ہے، اور اتنی بڑی آزمائشوں میں نہیں پڑ سکتے ہم۔ تو کچھ ہماری زبان کا بھی اس میں قصور ہے، ورنہ متقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فطرت ایمانی کو زندہ رکھتے ہوئے جس پر ایمان لائے ہیں یعنی اللہ، اس کی مرضیات اور اس کے احکام کو اپنے تمام نظام عمل اور نظام طبیعت کی واحد بنیاد اور اپنی نیت کا واحد رہنما بنا لینا، یہ تقویٰ ہے۔ اور یہ ان معنوں میں ہر ایمان لانے والے پر واجب ہے کہ وہ اس کا حامل بنے، یہ نہیں کہ اس کو معطل رکھے کسی بہت بڑے کمال کا روپ دے کر، اسے معطل رکھے یا خود کو اس سے لا تعلق رکھے یا اپنے آپ کو اس کا مخاطب نہ سمجھے۔ تو آج ہم مطلب یہ پہلو بھی دیکھیں گے کہ اس لفظ کے ساتھ جو ہم نے ایک فاصلہ کر دینے والا ایک مفہوم پیدا کر رکھا ہے وہ کتنا غلط ہے۔ تو پہلے یہ مطلب ہمیں جیسے تقویٰ کی جو ضروری باتیں ہیں وہ عرض کر دیں، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلف جو ہیں وہ اس لفظ کی کیا تعبیر کرتے ہیں۔ تو کچھ اقوال ہیں نمونے کے طور پہ تاکہ ہم ذوق سلف پر رہتے ہوئے ایک اپنے دماغ کو بہت جیسے اپنے دماغ کو ایمانی اقدار سے مانوس رکھتے ہوئے تقویٰ کے معانی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو راغب اصفہانی مفردات القرآن جن کی شورۂ آفاق کتاب ہے، فرہنگ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے مطابق تقویٰ یہ ہے کہ نفس کو گناہ کی خواہش سے بچایا جائے، اور یہ یعنی تقویٰ ترک گناہ سے شروع ہو کر بعض مباحات
کو چھوڑنے پر تمام ہوتا ہے۔ یہ بہت جامع تعریف ہے کہ مطلب ایک پہلو سے بہت جامع تعریف ہے، وہ یہ کہ تقوی اصل جو اس کا فیضان ہے، اس کی برکت ہے، یا اس کی کار فرمائی کا جو بہت مرکزی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ سے بچو، اور گناہ سے بچنے میں اتنی ثابت قدمی اور اتنی شدت اور حساسیت اختیار کرو کہ شبہ والی چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑا جا سکے۔ تو بعض مباح کا مطلب یہی ہے کہ جن کا حلال اور حرام ہونا تو ظاہر واضح نہیں ہے اور نہ ہوتا ہے، مطلب نہ ہونا ان کا ضروری ہے، لیکن یہ کہ بعض مباحات ایسے ہوتے ہیں جو مشتبہ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو کرنا جائز ہوتا ہے، چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں، تو لیکن یہ کہ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا ضروری جواز آدمی جانتا ہے، لیکن انہیں اختیار کر لینے کے نتیجے کو بھی دیکھتا ہے، اور یہ اس کا مشاہدہ یا اس کے اندر کوئی ایک حص ہے وہ بتاتی ہے کہ اس جائز کو اختیار کر کے میں گناہ کے قریب ہو جاؤں گا۔ گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بظاہر جائز چیز کو چھوڑا جائے، تو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی مثال طور پہ اب شطرنج کھیلنا مباح ہے، لیکن شطرنج کھیلتے وقت اگر یہ خیال آ جائے یا کسی شخص کو پہلے سے یہ خیال آ جائے کہ اس میں وقت بہت لگتا ہے، انہماک بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ تو اذان بھی سنائی نہیں دیتی وہ انہماک کی وجہ سے، تو کیونکہ اس سے نماز میں اور دیگر معمولات میں فرق پڑتا ہے، اور پھر ان سے بھی بڑھ کر اس میں اللہ کی طرف یکسو ہو جانے والی صلاحیت کو غلط جگہ پر استعمال کر لینے کا قوی امکان موجود ہے، لہٰذا میں شطرنج نہیں کھیلتا، یا کھیلتا ہوں تو اب چھوڑ رہا ہوں۔ تو اب یہ ہے وہ کہ یہ تقوی ہے کہ بعض مباح کو بھی وہ ترک کر دیتا ہے ان کی تاثیر دیکھ کر، ان پر عمل کے نتیجے کو دیکھ کر یا سوچ کر۔ تو یہ بہت زبردست تعریف ہے، اور یہی امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ اسی لیے روایت میں ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن جو چراگاہ کے حدود پر منہ مارے گا وہ اس میں داخل بھی ہو جائے گا۔ اس کے یہاں چراگاہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا یا گناہوں کی رنگا رنگی جو جہاں تک اس کے حدود بنا دیے گئے ہیں شریعت میں کہ اس کے اندر نہ داخل ہونا، تو جو اس کی وہ جو کیا ہوتی پگڈنڈی جو ہوتی ہے کھیتوں کی، اس پر اگر کسی نے منہ مارنا شروع کر دیا کہ میں تو خود تو باہر ہوں نا، صرف منہ سے وہ دانے چگ رہا ہوں، تو وہ اس میں داخل ہو کر رہے گا۔ یعنی گناہ سے قرب چاہے قانونی فاصلے کے ساتھ ہو، چاہے قانونی جواز کے ساتھ ہو، چاہے اباحت پر یقین کے ساتھ ہو، لیکن یہ کہ وہ گناہ کی طرف راغب ہونے سے بہت دیر تک روک نہیں سکتا وہ قانون۔ تو اس لیے کہ اب کیا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ آدمی گناہ گاری کے امکان سے بھی بچے، آدمی گناہ کے امکان کو بھی اہمیت دے۔
اس کو وزن دے، اپنی کسی چیز کا فیصلہ کرتے وقت مشتبہات کی طرف رجحان اگر پیدا ہو، انہیں اختیار کرنے کی خواہش پیدا ہو، تو یہ گویا گناہ کی رغبت ہے اور تقوی سے مانوس نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ تو اسی طرح ایک اور ہمارے سلف میں سے جو ان کا نام نہیں دیا گیا، ان کا قول ہے کہ تقوی شریعت کے آداب کو بجا لانا ہے، یعنی احکام تک نہیں ہے، یہ شریعت کے آداب۔ بعض آداب ہوتے ہیں جو حکم کی شکل میں ہوتے ہیں، بعض آداب ہوتے ہیں وہ جیسے اللہ کی جیسے خوشنودی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، لیکن ان پر انہیں اختیار نہ کرنے سے سزا نہیں ملتی۔ تو ان معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ شرعی آداب کا لحاظ رکھنا یہ تقوی ہے، اور جو آدمی شرعی آداب کا لحاظ رکھتا ہے اس کا رویہ یہ ہو جاتا ہے، اس کا انداز عمل یہ بن جاتا ہے کہ وہ ہر اس شے سے کنارہ کش رہتا ہے یا ہو جاتا ہے جو اللہ سے دور لے جاتی ہو یا اللہ سے دور لے جا سکتی ہو، یہ تقوی ہے۔ تو اسی میں ہمارے بڑوں نے تقوی اور ورع میں واو رے عین اس میں فرق کیا ہے۔ تقوی سے بالکل جڑی ہوئی ایک اور اصطلاح ہے ورع یا زہد، تو ان میں فرق ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک ہی سبسٹنس سے بنے ہوئے احوال ہیں، یعنی تقوی کمال کو پہنچے تو ورع بن جاتا ہے۔ تو تقوی اور ورع میں معمولی سا اور باریک سا فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقوی جو ہے وہ گناہ سے بچنے کی صلاحیت ہے، اور ورع مشتبہات کو چھوڑنے والا رویہ ہے۔ یعنی تقوی صاف گناہوں سے بچنے کی صلاحیت ہے، اور ورع جو ہے وہ شبہ والی چیزوں کو بھی بلا تأمل چھوڑ دینے والا رویہ ہے، اور تقوی جو ہے وہ یقینی خطرے سے بچاتا ہے، یعنی گناہ سے جس کا خطرہ ظاہر ہے یقینی ہے، یعنی خود گناہ گار کے لیے اس کا خطرہ یقینی ہے۔ تو اور ورع جو ہے وہ گمان والے خطرے کے گمان اور امکان سے بچاتا ہے، یعنی ضمنی خطرات سے بچاتا ہے۔ تقوی گناہ سے بچاتا ہے یعنی یقینی خطرے سے بچاتا ہے، ورع جو ہے وہ خلاف احتیاط اور شبہ میں ڈالنے والے عمل سے بھی دور رکھتا ہے۔ تقوی جو ہے یہ تعریفیں مطلب ہمارے سلف کی طرف سے ہیں کہ تقوی جو ہے بچنا ہے، اور ان چیزوں سے بچنا ہے جن سے بچنا شریعت نے واجب کر رکھا ہے، اور جو ورع ہے وہ لذتوں سے کنارہ کشی ہے، اور ہر اس عمل کا انکار ہے، ہر اس بات سے دور رہنا ہے جس کا خاتمہ اطمینان پر نہ ہو۔ یعنی عمل کی ایک کسوٹی یہ بھی ہوا کرتی ہے صاحب ورع کے لیے کہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس کے دوران میں تو لذت ہے اور خوشگواری ہے، لیکن جس کا انجام جو ہے وہ تھکن ہے، اداسی ہے اور بے اطمینانی ہے، ڈپریشن وغیرہ ہے۔ تو ورع کام کے انجام کو دیکھتی ہے، اور تقوی جو ہے وہ کام کی پوری نوعیت کو دیکھتا ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ تو
یہ بہت اہم بات ہے. ہمارے جو بڑے تھے وہ بہت ہی بصیرت اور فراست والے تھے. وہ تو جیسے جیسے تھوڑا تھوڑا آگے دیکھ رہے ہیں تو اپنے اوپر شرم آتی ہے، یعنی ذہن پر بھی، اپنے دماغ پہ بھی شرم آتی. کردار میں تو ظاہر ہے آنی ہی چاہیے، دماغ اور علم وغیرہ سب ہمارا دو کوڑی کا ہے ان لوگوں کے آگے. تو خیر، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ صحابہ کی پہلی صف کے آدمی اور امیر المتقین، وہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ بس اتنا ہے سے یہ کوئی منیملائز نہیں کر رہے، بس اتنا ہے سے یہ کہ ہم لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ تم لوگ بڑی بڑی باتیں نہ سوچو. یہ بالکل فطری چیز ہے، بس کر گزرو. تو تقویٰ بس اتنا ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے اور اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کرے، یعنی ڈرنے میں کوتاہی نہ کرے. حتیٰ کہ اب یہ تقویٰ کا دوسرا پھل ہے کہ حرام کے شبہے میں حلال کو، جو در اصل حلال ہے لیکن میرے علم میں نہیں ہے، تو حرام کے شبہے میں حلال کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے. یہ تقویٰ ہے اور یہ ورع ہے. تو یہ رویہ بندے اور حرام کے درمیان ایک مستقل اور نہ گر سکنے والی دیوار کھڑی کر دیتا ہے، یہ اگر رویہ بن جائے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اب یہ دیکھیں یہ بالکل ایک نئے رخ سے فرماتے ہیں. حضرت عمر کا ایک خاص الخاص وصف یہ ہے کہ وہ اللہ سے تعلق میں درکار تمام اوصاف کو جیسے ایک یونیورسلائزیشن سے گزار دیتے ہیں، اور اس میں انسان کو بھی جیسے اللہ سے تعلق کے تقاضوں کو حتمی اصول اور آئیڈیلز کے طور پر تمام تعلقات پر اپلائی کرتے ہیں. اور حضرت عمر کا یہ مزاج تھا کہ ان کے مزاج میں آفاقیت تھی، تو وہ ہر چیز کو آفاقیت کے پرسپیکٹو سے دیکھتے تھے، اور اس میں رکھی گئی آفاقیت جو اکثر لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی، اس آفاقیت کو ابھار دیتے تھے. اور وہ ابھارنا، کیونکہ وہ آفاقیت پیدا کرنا ہے تو وہ گویا ایک نظام بن جانے والی کیفیت کا حامل ہوا کرتی تھیں حضرت عمر کی تمام باتیں. تو اسی کمال کا مظاہرہ اس میں بھی ہے. فرماتے ہیں کہ تعلق بقدر تقویٰ رکھو. اب بالکل انسانی تعلق پہ لے آئے نا. ایک تو یہ کہ تقویٰ کا اصل مطلب اس میں سمجھا دیا کہ تقویٰ اللہ سے تعلق کی صلاحیت اور حال ہے، تو یہ تقویٰ ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ تعلق ہمیں صرف اللہ ہی کا نہیں ہے، مخلوق وغیرہ کا بھی ہے، تو جس سے بھی تعلق رکھو وہ تقوی کے مطابق رکھو. اب اس میں کیا، اس کے دو پہلو ہیں کہ تمہارا تقوی جس تعلق کو جو ہے وہ کی تصدیق کرے اسے نبھاؤ، تمہارا تقوی جس تعلق میں کراہت پیدا محسوس کرے اس سے بچو. ایک مطلب تو سامنے کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ کہ خدا خوفی کے ساتھ، اللہ کی نظر میں ہونے کے پکے یقین کے ساتھ رشتہ داریاں کرو، دوستیاں کرو، انسانوں کو دیکھو، پیڑوں کو دیکھو، آسمان کو دیکھو. تو دوسرا مطلب یہ ہے.
یعنی تقوی بنیادی طور پر اللہ سے ڈرنے کی فطری صلاحیت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صلاحیت ہر تعلق میں بنیادی طور پہ درکار ہے۔ حضرت عمر نے دیکھیں اب اس کو یونیورسلائز کر دیا اور کہا کہ بس تقوی تصدیق نہ کرے تو کوئی دوست نہیں، تقوی تصدیق کر دے تو دشمن بھی دوست ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک اور اس کا پہلو ہے، وہ یہ کہ متقی سے تعلق، جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس سے تعلق نہ پیدا کرو، اگر تعلق میں پہلے سے ہے تو وہ تعلق توڑ دو، یہ مطلب بھی ہے اس بات کا۔ تو پھر دوسری اس جملے کا دوسرا حصہ بھی کوٹ کر دیا ہے کہ بات اس سے کرو جسے دلچسپی ہو، یعنی زبردستی خدائی فوجدار بن کے باتیں نہ کیا کرو، اس سے یہ ہوگا کہ باتوں کی ناقدری ہوگی۔ تو بات اس سے کرو، یعنی بات کیا؟ حق کی بات، دین کی بات، بڑی بات، عارفانہ بات، عاشقانہ بات، یہ اس سے کرو جسے دلچسپی ہو۔ جسے دلچسپی ہی نہیں ہے اس کے آگے اگر تم پورا قرآن بھی رکھ دو گے تو قرآن کی بے ادبی کا ارتکاب کرو گے، قرآن کی تبلیغ کا حق نہیں ادا ہوگا، اس کی بے ادبی تمہارے سر پہ آ جائے گی۔ تو تیسری بات حضرت نے فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ کہ حاجت اس پر ظاہر کرو جو اسے پورا کرے، یعنی ہوا میں اپنی ضرورتوں کا اعلان نہ کر دو، پیمفلیٹ نہ چھپایا کرو، مسجدوں میں اعلان نہ کروایا کرو کہ 100 آدمی ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی پورا ہی کر دے گا۔ محسن کو واضح ہونا چاہیے، میں اپنی کوئی بھی مدد 1000 کے مجمع میں سے کروا دوں تو میں اپنے محسن کو پہچان نہیں پاؤں گا۔ تو وہ جو محسن کی پہچان اور شناخت ہے یہ میری ضرورت کی تکمیل کو مبارک بنا دے گی، میرے لیے بھی اور میرے محسن کے لیے بھی۔ تو اس معنی میں ہے کہ اس سے حاجت طلب کرو، وہ تعلیم کی حاجت ہو، تربیت کی ہو یا دنیاوی ضروریات ہوں، بس اس سے کہا کرو جس کے بارے میں تمہیں اپنے طور پر اعتماد ہو کہ یہ اسے پورا کر دے گا۔ اب اس کا پورا کر دینا 2 اعتبار سے ہے، ایک تو یہ کہ تمہیں اس کے تعلق پر اعتماد ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے پاس تمہاری ضرورت پوری کرنے کے وسائل اور اسباب بھی ہیں۔ تو خیر یہ مطلب ایسے تبرکاً ہم نے یہ 2 حصے بھی پڑھ دیے۔ تو اسی طرح عمر ثانی یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کیا قول ہے؟ فرمایا کہ تقوی مہار ہے، مہار ہے یعنی لگام ہے، جو بندے کو ادھر ادھر کی چیزیں چگنے سے اور ادھر ادھر پھرنے سے روکے رکھتا ہے، جو اسے راہ راست پہ رکھتا ہے، جو اسے اللہ کے امر کے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ تو ایک اور امام ہیں، انہوں نے فرمایا کہ تقوی اللہ کی اطاعت ہے، یعنی جو ظاہر ہو عمل میں۔ تقوی اطاعت الہی ہے، ہدایت الہی کے مطابق اور رحمت الہی کی امید پر۔ یہ عربی میں تو بہت خوبصورت ہوگا کہ تقوی اللہ کے حکم بجا لانا ہے اور اس حکم کی درست معرفت کے ساتھ یہ جان کر کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں یہ طلب کیا گیا ہے،
یہ یقیناً اللہ کا حکم ہے اور یقیناً اس حکم سے یہ چیزیں طلب کی گئی ہیں، تو وہ حکم الہی کے مطابق اطاعت الہی کرنی ہے اور رحمت اور مغفرت اور نجات کی امید پر اطاعت کرنی ہے ہدایت کے مطابق، تاکہ اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے۔ یہ بہت خوبصورت تعبیر ہے۔ تو اسی طرح دوسری تعبیر یہی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک پہلو اطاعت کا بتایا کہ تقوی اطاعت ہے، یعنی تقوی عمل میں اطاعت، جو عمل پیدا کرتا ہے وہ عمل اطاعت کی کیٹیگریز سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تقوی کا دوسرا پہلو بتا رہے ہیں کہ تقوی ترک معاصی ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ تقوی ترک معاصی ہے، ہدایت الہی کے مطابق خوف خدا کے ساتھ۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، وہاں تو حکم پورا کرنا ہے نا، یعنی یہ کرو کو حکم ہے، یہ کرو، اسے پورا کرنا ہے رحمت کی امید پر، اور اسی حکم کا دوسرا حصہ ہے کہ یہ نہ کرو، اس پر بھی عمل کرنا ہے حکم دینے والے سے ڈرتے ہوئے، یعنی نہ کرنے پر عمل، جو نہ کرنے کے حکم پر عمل وہ خشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہ کرو پر عمل جو ہے وہ رحمت اور محبت، رحمت کی امید اور محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے یہ تعریف بہت جامع ہے، ڈیفینیشن تقوی کی۔ اللہ ان سب کی قبروں کو روشن رکھے، اللہ ان سب کے کمالات کے کچھ ذرے ہی ہمیں نصیب فرما دے۔ صحیح معنوں میں عاجزی کے ساتھ، اخفا والے مزاج کے ساتھ، یعنی اپنی اچھائیاں چھپانے والے مزاج کے ساتھ، اپنی محبت اور خشیت کے امتزاج کے ساتھ، ایک بلینڈ کے ساتھ اللہ ہمیں بھی یہ تقوی نصیب فرما دے۔ تو بس یہ حاصل ہو گیا تو جو بھی حاصل نہ ہو سکا اس کی تلافی ہو جائے گی۔ تقوی اگر حاصل ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ بڑے کمالات نہ حاصل ہو پائیں ہمیں، تو ان کمالات کے حاصل نہ کر سکنے پر ہمیں سزا نہیں ملے گی، ہمیں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، ہمارا تقوی ان کمیوں کی تلافی کر دے گا انشاءاللہ۔ سر جیسے قرآن سے تعلق ہوتا ہے تو ہمیں کلیئرلی یہ فیل ہوتا ہے کہ عربس میں، یا عرب اسپیشلی اسکالرس جو ہوتے ہیں ان میں یہ زیادہ ہوتا ہے، یا اس کا اثر اور جنرل، تو اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں چونکہ وہ عربی میں ہے اس لیے یہ وہ، لیکن ایون جیسے تقوی ہے، اخلاص ہے، یا اس طرح کے جو بھی احسان ہے، توکل ہے، یہ ساری چیزیں بھی ان میں زیادہ کیوں ہوتی ہیں؟ ایٹ لیسٹ مطلب ان کی پرسنالٹی سے وہ دوسرے میں منتقل زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو، مطلب اگر پاکستانی اسکالرس ہم دیکھیں یا عرب اسکالرس دیکھیں تو یعنی اس میں تو کوئی عربی کا تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ چیزیں ان میں، مطلب آپ ان کی جسٹ آڈیو سنیں تو بھی آپ میں ٹرانسفر ہوں گی، آپ جسٹ ان سے ملیں، مطلب اچھے اسکالرس جو ہیں، تو مطلب پاکستانی سے دوسرے نان عربس میں بھی ہوتی ہیں، لیکن جو مطلب اگر ہم دیکھیں کہ زیادہ تر عربس ہیں ان میں زیادہ ہوتی ہیں، اور دوسرے جو نان عربس ہیں ان میں بہت ریئر لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ہاں، ایسا یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے قرآن انہی کی زبان میں ہے نا، تو قرآن کے یہ اثرات ہیں، وہ قرآن پڑھتے وقت اس مضمون کے مطابق کیفیات بھی محسوس کرتے چلے جاتے ہیں بلا تکلف، تو یہ انہیں ایک ایج حاصل ہے ہم پر۔ ہمارے یہاں عربی جان بھی لے آدمی تو وہ قرآن اس کے اندر ترجمہ ہوتا رہتا ہے، مادری زبان کی طرح کا اثر نہیں ہو سکتا،
ان کا معاملہ دوسرا ہے کہ اللہ اپنے جلال کا اظہار فرما رہا ہے تو وہ لوگ ڈر جاتے ہیں، نعمتیں گنوا رہا ہے خوش ہو جاتے ہیں، مطلب ان کا ذہن اور احساسات، ان کے مفاہیم اور اس مفاہیم سے مناسبت رکھنے والے احساسات اور کیفیات یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے اردو زبان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ انہیں ایک سبقت حاصل ہے اور یہ تقدیری بات ہے۔ اور اسی وجہ سے ان عربی علماء میں، یعنی خاص طور پہ سعودی علماء میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جنہیں دیکھ کر جیسے دین کی کلاسیکی ساخت جو ہے وہ دکھائی دینے لگتی ہے کہ یہ دین عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے آدمی پیدا کرتا تھا، تو یہ ہے۔ لیکن یہ کہ پھر ان میں ان کا برا عالم ہمارے برے عالم سے بہت بدتر ہے، ان کا اچھا عالم ہمارے اچھے عالم سے بہت برتر ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ وہ برائی میں بھی ہم سے بہت زیادہ ہیں، اور اچھے ہو جائیں تو اچھائی میں ہم سے بہت زیادہ ہیں۔ برائی کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ نہیں، جیسے اب سبھی قرآن کی زبان میں ہے نا، تو ان میں جو عربیت والا فخر ہے، ان میں شاہ پسندی جو ہے، ملوکیت پسندی جو ہے، بادشاہ کی مرضی کے مطابق فتوے دینے کا عمل جو ہے، عزیمت سے بچنے کا رویہ جو ہے، دنیا جمع کر لینے والی حرص جو ہے، وہ ہم سے بہت زیادہ ہے۔ تو ایسے بھی وہاں مل جائیں گے، مطلب تو ان کا نام بھی میں لے سکتا ہوں، جو بھی سرکاری علماء ہیں ان کی اکثریت ہم سے بہت بدتر ہے۔ تو باقی جو ان کے دوسرے ہیں شیخ عثیمین وغیرہ، وہ تو ایسے ہیں کہ وہ صحابی معلوم ہوتے ہیں، تو ان کا کمال یہ ہے کہ وہاں کا باعمل عالم بالکل صحابی معلوم ہوتا ہے، اور بے عمل آدمی ابو جہل بنتا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ احمد جاوید صاحب، آپ نے یہ فرمایا راغب اصفہانی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کو نقل کرتے ہوئے کہ نفس گناہ کی خواہش سے بچے، نفس کو گناہ کی خواہش سے بچایا جائے، حضرت خواہش پیدا ہو جائے تو اس کو کل کر دے، یہ تو سمجھ آتے حضرت خواہش ہی پیدا نہ ہو، اس کے لیے کیا کرے آدمی؟ یہ بھائی اس کی کوئی ترکیب نہیں ہوتی۔ کبھی ایسے سوچا ہے کہ وہ پیاس ہی نہ لگے، اس کی کیا ترکیب ہے؟ اور یہ کہ پانی کیسے پئیں، اس کی کیا ترکیب کسی سے پوچھنی؟ یہ جس دن یہ تقاضا اٹھ گیا نا اور اللہ نے قبول کر لیا، اس دن یہ سب حاصل ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے کہ یہ کر لو، یہ سوچ لو، ادھر چلے جاؤ، ادھر رک جاؤ تو یہ حاصل ہو جائے گا۔ جو سبجیکٹو کمالات ہوتے ہیں نا، وہ پیشن پیدا ہوتا ہے تو حاصل ہوتے ہیں، پیشن نہیں پیدا ہوتا، ان کی طلب میں شدت نہیں پیدا ہوتی، والہانہ پن نہ ہو، تو معمولی سطح پر معمولی سطح پر موجود خواہش کی طرح ہمارے اندر موجود رہیں تو وہ پورے نہیں ہوتے۔ وہ ایک وقت آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے یا اللہ، بس یا اللہ، اس نے کہہ دیا اور اللہ نے سن لیا تو بس سب ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اپنے جو ارادے میں آنے والی جو خواہشات ہیں، یعنی روحانی تمنائیں، دینی مرادات، وہ ہمبل ہونی چاہیے۔ وہ ہمبل کیا معنی کہ یا اللہ بس ہماری ہر توبہ قبول کرتے رہنا،
ہماری تو سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ یا اللہ آپ ہماری ہر توبہ دن میں 50 مرتبہ بھی ہو تو قبول کر لیں، بس یہ دعا وہ پوری ہو جائے تو ہم سب مزے میں۔ تو یہ کہ یا اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تو صحابی نہیں بنایا، جنت میں بنا دیجئے، تو یہ تکبر ہے۔ تو یہ دعا زبان سے نہیں نکلتی، یہ دعا ایک دل سے بلند ہوتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے۔ تو بڑی بڑی وہ مطلب بزرگی والے احوال نہ طلب کرے آدمی، ہمبل رہے، اور ہمبل بس یہی ہے کہ یا اللہ ہم جھوٹے نہ رہیں، ہمیں جھوٹا مسلمان نہ بننے دیجیے، اور دوسرے یہ کہ ہماری کمزوریاں ہمارے لیے مضر نہ ہونے پائیں، تو اس لیے ہماری توبہ قبول، ہمیں ایسا بنا دیے کہ جس کی ہر توبہ قبول ہو جاتی ہے، چاہے وہ اسی غلطی کی تکرار بھی کرتا رہے۔ جیسے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے کبھی یہ تمنا نہیں ہوتی کہ میں جنت میں کسی اونچے درجے کو پہنچ جاؤں، میرے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ جنتیوں کی جو جوتے رکھنے کی جگہ ہے وہیں میرا قیام ہو جائے، تو میں سمجھوں گا میرا کام بن گیا، میری منزل حاصل ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہوتا ہے ہمبل آدمی۔